الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ انعام ثالث وَإِذْ وَعَدْنَا جب ہم نے وعدہ دیا موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کا. ابتدائی طور پہ وعدہ 30 راتوں کا تھا، پھر 10 کا اور اضافہ کر دیا گیا تھا، تو 10 ملا کر کل 40 ہو گئے. اس لیے موسیٰ 40 لیلہ، یہاں ایک مدت گزرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کا وعدہ دیا. یہ 40 ایک مدت گزرنے کے بعد کچھ مدت گزر گئی تو پھر ہم نے 40 کر دی. ثم استبادیہ اتخذتم العجل، پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو، الہن مفعول بھی مقدر ہے. من بعدہ، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے 40 راتوں کا وعدہ دیا. ثم، پھر کتنی بعید بات ہے. ثم استبادیہ، پھر کتنی بعید بات ہے کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ تم ظلم کرنے والے تھے. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، پھر بھی معاف کر دیا ہم نے تم کو. من بعد ذالک، اتنی شرارت کرنے کے بعد بھی. لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. اب اس میں موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پہ جانا، ان کے جانے کے بعد قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا. اب معبود بنانے کا تقاضا تو یہ تھا کہ اللہ پاک ان تمام کو تباہ کر دیتا، لیکن ثم عفونا، ہم نے پھر بھی درگزر کر دیا تم سے. من بعد ذالک، اس کے بعد درگزر کر دیا. یہ عفو سے عفو از استیصال مراد ہے، یعنی تمہیں ہلاک کر دیا جاتا، ہلاک کرنے سے ہم درگزر کر گئے، نہ عفو عن المعصیت. عفو مراد ہے کون سا معاف کرنا؟ استیصال، نہ عفو عن المعصیت. ہم نے درگزر کر دیا تمام کو، یعنی ہم نے ہلاک نہیں کیا. معافی نہیں ہوئی گناہ سے، معافی کی صورت آگے آ رہی ہے. ثم عفونا عنکم، ہم نے تم سے درگزر کر دیا. عفو عن الاستیصال، عفو عن الاستیصال. اب درگزر جو کر دیا تو تم تباہ ہونے سے بچ گئے. یہ بھی اللہ پاک کا اب انعام ہے. اب اگر اللہ پاک یوں عفو عن الاستیصال نہ کرتا تو تمام کے تمام قتل کر دیے جاتے، لیکن کچھ بچ گئے، کچھ قتل ہو گئے. جو قتل ہو گئے انہیں اللہ پاک نے شہادت کا درجہ دے دیا، اور جو بچ گئے تو ان کو اللہ پاک نے ویسے بچا لیا، تو یہ انعام بن گیا. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یہ انعام رابع. یہ ثم عفونا عنکم، ثم عفونا عنکم، ثم عفونا، ثم پھر بھی. اور یہ لطف اللہ کی مہربانی دیکھو. اور ثم جو اوپر تھا، ثم اتخذتم العجل، ثم فعلهم القبیح، اپنا برا کام دیکھو کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا. ثم اتخذتم، یہ ثم فعلهم القبیح، ان کا برا کام دیکھو. ثم عفونا،
لطف اللہ، پھر ہماری مہربانی دیکھو کہ ہم نے پھر بھی درگزر کر دیا۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یہ چوتھا انعام۔ جب تم نے شرک کیا، بچڑے کو معبود بنا لیا، اب شرک کا تقاضا تو تھا کہ تمہیں کوئی آسمانی کتاب نہ دی جاتی، آسمانی کتاب والی نعمت سے تم محروم کر دیے جاتے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہمارا پھر بھی کرم کرنا دیکھو، ہم نے تمہیں کتاب دے دی، ورنہ تمہارے شرک کا تقاضا تو تھا کہ تمہیں کتاب نہ دی جاتی۔ لیکن وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، جب دے دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان، واو تفسیریہ، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پاؤ۔ اب یہ انعام بن گیا اس طرح کہ تمہارے شرک کا تقاضا تو تھا کہ نعمت تمہیں نہ ملتی، کتاب نہ ملتی، لیکن ہمارا انعام دیکھو، ہم نے پھر بھی تمہیں کتاب دی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، انعام خامس، پانچواں انعام۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا، یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے بچڑے کو معبود بنا کر، اب فتوبوا الی بارئکم، تم توبہ کرو۔ توبہ کی صورت کیا ہے؟ فاقتلوا انفسکم، اپنے بھائیوں کو قتل کرو جنہوں نے عبادت نہیں کی بچڑے کی، وہ قتل کریں ان کو جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم کو۔ قال موسیٰ لقومہ میں لام تبلیغ کا ہے، لام تبلیغ روح المعانی۔ یہاں قوم، یہاں تین چیزیں آ رہی ہیں، انکم ظلمتم احساس مرض، باتخاذکم بیان مرض، فتوبوا الی بارئکم علاج مرض یا تجویز دوا۔ یا قوم، اے میری قوم، یہ یا قوم یہ جو کہا جاتا ہے اسے کہتے ہیں ایذان بالتحنن، اسے کہتے ہیں ایذان بالتحنن، شفقت پیدا کرنے کے لیے یوں بلایا جاتا ہے، اے میری قوم، تاکہ قوم کے اندر شفقت پیدا ہو۔ ظلمتم انفسکم، احساس مرض، تم تو اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے ہو، باتخاذکم، باس سببیہ، بوجہ بنا لینے تمہارے، العجل الہن، بچڑے کو معبود، یہ بیان مرض۔ پہلے احساس مرض کہ تم ظلم کر چکے ہو، پھر بیان مرض کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ فتوبو، یہ فا پھر سببیہ ہے، چونکہ یہ تم بچڑے کو معبود بنا چکے ہو اس لیے تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، تجویز دوا یا علاج مرض، توبہ کرو۔ فقتلوا، تکملہ توبہ کا تکملہ یہ ہے، مکمل توبہ اس طرح ہوگی کہ اپنے بھائیوں کو قتل کرو، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم، پیدا کرنے والے کے پاس۔ فتاب علیکم، اللہ نے تم پر رجوع کر لیا، یعنی اگر تم ایسا کر لو گے تو سمجھو اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا۔ انہ هو التواب الرحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ بھی اللہ پاک ان کو توبہ کرنے کا حکم دے رہا ہے، علاج مرض۔ یہ توبہ کے مکمل کرنے کی صورت یہ ہے کہ تم اپنے بھائیوں کو قتل کرو گے، کچھ قتل ہو گئے تھے، کچھ بچ گئے تھے، کچھ قتل ہو گئے تھے، کچھ بچ گئے تھے۔ اب یہاں جو قتل ہو گئے
قتل ہو گئے تو توبہ کی صورت میں قتل ہوئے، جب کو توبہ کی صورت میں قتل ہوئے تو وہ شہید بن گئے، جب توبہ کی صورت میں قتل ہوئے تو وہ شہید بن گئے۔ اگر اللہ پاک ان کو ویسے ہی مار دیتا تو شرک پر مرتے، اب توبہ کر کے مرے، ان کو قتل کیا گیا، جان ان کی چلی گئی، لیکن یہ توبہ کی صورت میں گئی، اس لیے یہ بھی اللہ پاک کا انعام ہے کہ وہ دنیا سے گئے ہیں، کفر پر ان کا خاتمہ نہیں ہوا۔ اچھا جی، یہ انفسکم بھائی کے معنی میں عام طور پہ استعمال ہوتا ہے، فقتلوا انفسکم، اپنے بھائیوں کو، وَإِذْ قَتَلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، انعام سادس، چھٹا انعام، جب تم نے کہا اے موسیٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم نہیں مانیں گے، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَارَةً، یہاں تک کہ اللہ کو سامنے دیکھ دیں، نہیں مانیں گے کہ یہ کلام اللہ ہے، یہ جو ہم کوہ طور پہ سن رہے ہیں یہ اللہ کی کلام ہے، ہم نہیں مانیں گے۔ لَن نُؤْمِنَ لَكَ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ لِأَجَلِ قَوْلِكَ، لِأَجَلِ قَوْلِكَ، تیری بات پر اعتبار کر کے مان لیں، نہیں، یہاں تک کہ دیکھیں گے اپنے اللہ کو سامنے۔ یا لن نؤمن بمعنی لن نقر، ہم نہیں اقرار کریں گے تیری بات کی وجہ سے یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو سامنے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس پکڑ لیا تم کو چیخنے کڑکنے، بسبب اس گستاخی کے، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تم دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ، یہ ہوا یہ کہنے لگے جی ہم تو نہیں مانیں گے، اللہ پاک نے ان پر موت طاری کر دی، وہیں کوہ طور پر یہ مر گئے۔ یہ 70 آدمی جو موسیٰ علیہ السلام چن کے لے کے گئے تھے یہ وہ ہیں۔ جب انہوں نے یہ کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جارۃ، ایک چیخ آئی، وہیں مر گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں فرمایا اللہ ان کو زندہ کر، قوم آگے ایسی ہے، اللہ پاک نے ان کو زندہ کیا، من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ تو یہ ان کی گستاخی، ان کی شرارت، اس کی وجہ سے موت آئی، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کا انعام، انعام سادس۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے سایہ کر دیا تم پر بادلوں کا، انعام سابع۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے اتارا تم پر من اور سلوہ کو، من ترنجبین، سلوہ بٹیرے، یہ ہم نے یہ میدان تیہ کا واقعہ ہے جہاں کوئی درخت وغیرہ نہیں تھا، کوئی سایہ وغیرہ نہیں تھا، تو بادلوں کا اللہ نے ان پر سایہ کیا، کھانے پینے کے لیے من اور سلوہ اللہ نے نازل کیا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، قلنا، ہم نے ان کو کہا تھا کہ کھاؤ پاکیزہ رزق کو، پاکیزہ رزق کو کھاؤ، یہاں لکھا ہوگا اسی پر اکتفا کرو، اور چیز نہ مانگو، ذخیرہ نہ بناؤ، ذخیرہ نہ بناؤ۔ اور ظلم بھی یہی تھا، وما ظلمونا، نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر، اپنے آپ پر کیا۔ کیا کیا؟ ذخیرہ بنایا۔ ہم نے کہا تھا کھاؤ، ہم دیتے رہیں گے، ذخیرہ نہ بناؤ، انہوں نے ذخیرہ بنایا، ظلم کیا۔ ولکن کانوا انفسهم یظلمون، وہ اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے تھے۔ یہ 7واں انعام۔ اللہ پاک کہتے ہیں ہم نے دیکھو تمہارے کھانے پینے کا کیسا انتظام کیا، ہم تمہیں دے رہے تھے، ہم نے تمہیں کہا تھا ذخیرہ نہ بنانا، پھر تم نے ذخیرہ بنا کے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ یہ میدان تیہ کا واقعہ ہے۔ یہ میدان، اس میں کوئی سایہ نہیں تھا، یہ زندگی ان کی
بدوی زندگی ہے۔ تین زندگی ہوتی ہیں، ایک زندگی بدوی زندگی دیہات والی، دوسری زندگی ہوتی ہے کروی زندگی، کریا چھوٹے شہر قصبے، تیسری زندگی ہوتی ہے مصری زندگی، مصر کی شہر کی زندگی۔ یہاں اللہ پاک ان بنی اسرائیل کی مختلف زندگیاں پیش کرے گا اور ہر زندگی میں یہ ناکام گزرے۔ یہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، یہ ناکامی یہود در بدوی زندگی، ناکامی یہود در بدوی زندگی، بدوی زندگی کے اندر یہودی ناکام ہوئے۔ آگے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، یہ ناکامی در کروی زندگی، یہ بدوی زندگی، کروی زندگی، مصری زندگی۔ صحت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ زندگی بدوی زندگی ہے، دوسرے نمبر پر کروی زندگی، کریا والی گند، تیسرے نمبر پر مصری زندگی، شہر والی۔ صحت کے اعتبار سے شہر کی زندگی بالکل نکمی زندگی ہے، صحت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ زندگی بدوی زندگی۔ دوسری حیثیت ہے اس میں تعلیم کی، تعلیم کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ زندگی مصری زندگی، دوسرے نمبر پہ زندگی کروی زندگی، اور تعلیم میں سب سے نیچے درجے کی زندگی بدوی زندگی۔ اچھا جی، یہ تین قسم کی بہرحال زندگی آئیں۔ اللہ پاک بتا رہا ہے یہ تینوں زندگیوں میں یہودی ناکام ہوئے، بدوی زندگی میں ناکام، آگے وَإِذْ قُلْنَا ناکامی در قد کروی زندگی۔ یہ عذاب آ رہا ہے، پہلی 9 میں 8 انعام ہے اور 2 عذاب ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا عذاب اول، جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس شہر میں، حاضر قریہ سے مراد بیت المقدس ہے۔ جمہور مفسرین عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس یہی کہتے ہیں، اس شہر میں داخل ہو جاؤ بیت المقدس میں، فَكُلُوا کھاؤ اس سے، من حیث شئتم جو چاہو، منہا اس بستی کی چیزوں میں سے جو چاہو کھاؤ، حیث شئتم مباح چیزیں جو خود کماؤ، رغدن کشادہ، وادخلوا الباب سجدا، اور شکریہ ادا کرو، یہ شکریہ بدنی، داخل ہو دروازے کو سجدن، باب مسجد، باب مسجد سے داخل ہو تو سجدن، اس حال میں کہ تم سجدہ کرتے ہو، سجدہ کرنے والے ہو، سجدہ لغوی یعنی سر نیچا کر کے گزرو۔ مسجد کے دروازے سے جب تم نے گزرنا ہے، عملی طور پر بدنی طور پر شکریہ ادا کرو، سر نیچا کر کے گزرو۔ وقولوا شکریہ لسانی، اور زبان سے شکریہ ادا کرو، یوں کہو حتتن مسئلتنا حتتن، اللہ ہمارا سوال ہے، حتتن ہمیں معاف کر۔ وقولوا حتتن شکریہ لسانی، یوں شکریہ بدنی ادا کرو اور شکریہ لسانی ادا کرو۔ نغفر لکم، ثمرہ عام شکریہ، ثمرہ عام، عام ثمرہ تو یہ ہے کہ ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ نغفر لکم خطایاکم، خطایاکم عوام یا خواص کی سب کی خطائیں ہم معاف کر دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ ثمرہ خاص، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور جو نیک احسان کرنے والے ہوں گے ان کو اور زیادہ دیں گے، ان کو اور زیادہ دیں گے۔ یوں اس طرح داخل ہو جاؤ دروازے سے، سجدے کی حالت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ سجدہ لغوی، اور اگر سجدن یہ حال مقدرہ سمجھا جائے، حال بنایا جائے حال مقدرہ، تو پھر سجدہ اصطلاحی مراد ہوگا۔ وادخلوا الباب، داخل ہو جاؤ دروازے کو،
سجدن اس حال میں مقدرینا السجودا کہ تم فرض کرنے والے ہو سجدہ کو، یعنی یہ خیال کرنے والے ہو کہ ابھی مسجد میں جا کر ہم نے سجدہ کرنا ہے، تو پھر سجدہ مراد ہوگا سجدہ اصطلاحی۔ اس طرح شکریہ ادا کرتے ہوئے جاؤ۔ فبدل الذین ظلموا، اناد بنی اسرائیل، ظالموں نے تبدیل کر دیا قولاً بات کو، علاوہ اس کے جو ان کو کہی گئی تھی، علاوہ اس کے جو ان کو کہی گئی تھی، کہا گیا تھا حتتن، انہوں نے کہنا شروع کر دیا حبتن فی شعرتن، حتتن کی بجائے حبتن فی شعرتن، ہمیں تو دانے چاہیے جو کے، یہ انہوں نے تبدیل کر دیا۔ اور اسی طرح انہوں نے تبدیل کر دیا سجدے کے والے حکم کو، سرینوں کو رگڑتے ہوئے گئے، یہ انہوں نے تو جو تبدیل کیا، یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا، ثمرہ تبدیل ہم نے نازل کر دیا ظلم کرنے والوں پر رجزا من السماء، آسمان سے، رجزن بہت بڑا عذاب، یہ رجزن کی تنوین تحویل اور تفخیم کے لیے ہے، بہت بڑا عذاب ہم نے نازل کر دیا، بما کانوا یفسقون، بسبب اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، بما با سببیہ، ما مصدریہ، معنی بن جائے گا بسبب فسقہم المستمر، بسبب فسقہم المستمر، تفسیر ابو سعود، ان کی نافرمانی جو مستمر دائمی تھی، اس دائمی نافرمانی کے سبب اللہ پاک نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ اب انہوں نے بالکل تبدیل کیا تھا، قول کو بھی تبدیل کیا، فعل کو بھی تبدیل کیا، بخاری شریف میں اس تبدیل کی شرح موجود ہے۔ یہاں بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ جو حکم دیا تھا اس حکم پر عمل نہیں کیا، یہ عمل نہ کرنے والا معنی مراد لینا صحیح نہیں ہے۔ جب صاف بدل لفظ آ رہا ہے قرآن پاک میں اور بدلہ کی تشریح حدیث میں موجود ہے تو اسی کو لینا چاہیے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اب یہ پہلا عذاب گزر گیا، ان کے آباء و اجداد پر 7 انعامات اور 8واں عذاب، اب 8واں انعام آ رہا ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ انعام ثامن، 8واں عذاب، 8واں انعام، جب مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے۔ اب یہ تکملہ بدوی زندگی، یہ جو قریہ کی زندگی آئی، جو اللہ نے فرمایا تھا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس میں بھی ان پر سزا آئی، یعنی وہ ناکام ہوئے۔ یہ اگلا انعام یہ میدان تی میں بدوی زندگی میں آیا ہے، اس لیے یہ تکملہ ہے بدوی زندگی کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے مانگا اپنی قوم کے لیے پانی، فَقُلْنَا، ہم نے کہا اضرب، مار اپنی عصا لاٹھی کو، فَانْفَجَرَتْ اندماج ہے، فَضَرَبَ فَانْفَجَرَتْ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ماری، پھر وہاں سے پھوٹ پڑے بڑا چشمے۔ یہ الحجر، یہ بعض حضرات نے مفسرین نے اس پہ بحث چھڑی ہے کہ یہ پتھر کون سا پتھر ہے۔ جب اللہ پاک نے اس کو متعین نہیں کیا اور اس کے متعین کرنے پر کسی امر دینی کا دار و مدار نہیں ہے تو ہمیں بھی اس کو معین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ علامہ آلوسی لکھتے ہیں لا یفتنی علی تعیین ھذا الحجر امر دینی، کوئی امر دینی اس کے معین کرنے پر موقوف نہیں ہے۔ فالاسلم تفویض علمہ الی اللہ، تو سلامتی کا طریقہ یہی ہے کہ اس کا علم اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ روح المعانی، پتھر کو لاٹھی ماری، 12 چشمے پھوٹ پڑے، 12 چشمے۔ قد علما کل اناس مشربہم، حکمت تعدد عیون، مختلف چشمے اللہ نے کیوں بنائے؟ اس لیے کہ وہ قبیلے 12 تھے
12 قبیلے تھے، ہر ایک قبیل کے لیے اللہ پاک نے الگ الگ پانی کا چشمہ بنا دیا۔ کل اناس، ہر قبیلہ نے مشربہم، اپنے پینے کی جگہ، پینے کے گھاٹ کو جان لیا۔ قلنا ہم نے کہا کھاؤ پیو اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، نہ پھرو زمین میں مفسدین، اس حال میں کہ فساد کرنے والے ہو۔ یہ لا تعثوا فی الارض، لا تعثوا فی الارض، بھلائی کی امید تو نہیں، برائی نہ کرنا۔ اللہ پاک کہتا ہے چلو پھرو کھاؤ پیو فساد نہ کرو، بس یہ حکم نہیں دیا کہ بھلائی کرنا۔ کیوں؟ بھلائی کی تو امید ماشاءاللہ جو تمہارے حالات آ رہے ہیں، بھلائی کی تو امید ہے کوئی نہیں ہے، ہاں برائی نہ کرنا۔ اب یہ 8واں انعام ہے۔ میدان تی میں جب ان کے لیے پانی کا کوئی انتظام نہ تھا، اللہ پاک نے 12 چشمے جاری کر دیے۔ ایک پتھر پر لاٹھی ماری موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ نے 12 چشمے جاری کیے۔ آگے وَإِذْ قُلْتُمْ، عذاب ثانی، دوسرا عذاب آ رہا ہے، اور یہ ناکامی یہود در مصری زندگی کے اندر ان کا ناکام ہونا۔ جب تم نے کہا موسیٰ علیہ السلام لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کریں گے۔ لن نصبر تمہید دعا آگے آ رہی ہے، فادعو یہ مطالبہ دعا، اس سے پہلے لن نصبر تمہید دعا، ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے، ہمیشہ ایک۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کھانے تو 2 تھے، من اور سلوہ، وہ طعام واحد دن تو نہیں تھا۔ تو جواب سمجھو، طعام واحد ایک قسم کا، اللہ طعام واحد ایک قسم کا کھانا، یہی جو من اور سلوہ آ رہا ہے، ہمیشہ یہی قسم، ایک ہی قسم کا کھانا آتا رہے، ہم صبر نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ سے دعا کر موسیٰ علیہ السلام، دعا کرنے کے لیے انداز ان کا دیکھو، کہتے ہیں فادعو لنا ربک، دعا کر اپنے رب سے، تیرا رب ساڈا تو لگتا ہی کچھ نہیں، معاذ اللہ، ربک فادعو لنا ربنا، کیوں بھی کہہ سکتے تھے لیکن نہیں، ربنا کی وجہ ربک، اپنے رب سے دعا کر، یخرج لنا، مضمون دعا، ہمارے لیے نکال دے، مما تنبتو، جو زمین اگاتی ہے، اس میں سے من بقلہا، ترکاریاں، وقصائہا، کھکڑیاں، وفومہا، گیہوں یا لسن، عدسہا، مسور کی دال، بصلہا، پیاز، سانو تے ایجیاں چیزاں چاہیے کہ تتر تے بٹیرے ہمیشہ کھائی جائیے، ترنجبین کھائی جائیے، مزہ نہیں آندا کوئی بھی ہے، چیزاں چاہیے۔ مما تنبتو لکھا ہوگا آپ کے پاس، لطیف و پاکیزہ غذا کی بجائے مادی اور کثیف غذا کا مطالبہ کیا۔ کتنی لطیف اور پاکیزہ غذا آ رہی تھی، اس کو چھوڑ کر مادی اور کثیف غذا کا مطالبہ کیا۔ کہنے لگے یہ چیزیں آ جائیں۔ اب یہ زندہ پیغمبر ہے، زندہ پیغمبر سے دعا کرائی جا رہی ہے۔ اب یہ قرآن میں ثابت، زندہ انسان سے دعا کرانا ٹھیک، قرآن پاک میں بھی اس کا ثبوت، حدیث میں بھی اس کا ثبوت۔ یہ بھی ایک توسل کی صورت ہے، استشفاء کی ایک صورت ہے، گویا کہ دعا کرانا، سمجھے؟ اب یہ ثابت ٹھیک، لیکن مردے سے دعا کرانا تو کہیں ثابت نہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، اس لیے مردے سے دعا کرانا وہ غلط ہے۔ اچھا جی، فادعو لنا، یہ چیزیں ہمارے لیے دعا کر۔ کالا، انکار موسیٰ علیہ السلام نے انکار کر دیا، میں نہیں دعا کرتا، لطیف پاکیزہ غذا کو چھوڑ کے کثیف غذا کا مطالبہ کر رہے ہو، میں نہیں دعا کرتا تواڈے واسطے۔ انکار موسیٰ والتنبیہ، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تبدیل کرتے ہو وہ جو گھٹیا ہے بدلے اس کے جو اعلیٰ ہے۔ اہبطوا مصرا،
اتر جاؤ شہر میں، ابتو اگر نہیں مانتے تو اتر جاؤ، دعا میں نہیں کرتا تمہارے لیے، نہیں مانتے ہو میری بات، اتر جاؤ یہ شہر ہے، فإن لکم ما سألتم، تمہارے لیے ہے وہ جو تم نے مانگا، وہاں سب کچھ مل جائے گا، اس شہر میں چلے جاؤ۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اور مار دی گئی ان پر ذلت، بے قدری در عوام، والمسکنۃ، اور مسکینی فقیری، ان پر بے قدری اور مسکینی مار دی گئی، ضربت نقش کی طرح، جس طرح نقش کی جاتی ہے کوئی چیز درم کے اوپر، اس طرح ذلت اور مسکینی ان پر نقش کر دی گئی، بے قدری عوام میں اور فقیری۔ اولو العزمی نہ رہی، اولو العزمی نہ رہی، وباءوا بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کے مستحق بن گئے، ذالک بانہم کانوا یکفرون، یہ بسبب اس کے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا کفر کیا کرتے تھے، یہ کانوا یکفرون علت اول کفر کرتے تھے، ویقتلون علت دوم قتل کرتے تھے نبیوں کو ناحق، قتل کرتے تھے نبیوں کو ناحق، یہ دو علتیں ہیں، یکانو یکفرون، غضب کے مستحق بنے، غضب کے مستحق بنے، کیوں؟ ایک تو اللہ کی آیتوں کا کفر، دوسرا قتل نبیین، یقتلون النبیین، علت دوم، یہ دو علتیں ہیں، دو علتیں، بغیر الحق، ناحق، ناحق کے نیچے لکھو گا قید واقعی، نبیوں کو قتل کرتے ہیں ناحق، ناحق، نبی کو قتل کرنا یہ نہیں ہے کہ دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے حق والا تو ایک ہوتا ہے ناحق، یہ ناحق کرتے تھے، نہ قید واقعی، نبی کا قتل جو واقعتاً ہے ہی ناحق، نبی کا قتل جو واقعتاً ہے ہی ناحق، ایک دوسرا معنی یہ بغیر الحق، یہ قید بغیر الحق، فی زعمہم، فی زعمہم، ان کے خیال میں بھی نبی کا قتل کرنا ناحق تھا، ان کے زعم میں بھی، عقیدے میں بھی نبی کو قتل کرنا ناحق تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے قتل کر دیا، ذالک بما عصوا، اب یہ ذالک کا مشار لے کفر اور قتل، کفر اور قتل، یہ جو کفر اور قتل ہے یہ کیوں؟ بے سبب اس کے عصوا، یہ عصوا علت العلت، علت العلت، وہ پہلی جو دو علتیں ہیں کفر اور قتل، کفر اور قتل جو علتیں ہیں غضب کی، ان دونوں علتوں کی علت، ان دو علتوں کی علت وہ کیا ہے؟ نافرمانی، بما عصوا، نافرمانی، وکانوا یعتدون، اور وہ تجاوز کرتے تھے، حد سے تجاوز کرتے تھے، یہ تجاوز کرنا بھی نافرمانی ہے، دونوں نافرمانیوں میں فرق کیا ہے؟ عصوا اوامر میں، یعتدون نہیں میں، سمجھے؟ اللہ حکم دیتا تھا کرو، کرتے نہیں تھے، اور یعتدون اللہ کہتا تھا نہ کرو، وہ کرتے تھے، یہ نافرمانی، عصوا اور یعتدون دونوں کا فرق ہو جائے، عصوا اور یعتدون، عصوا اوامر میں نافرمانی کی، یعتدون نہیں کے اندر تجاوز کیا، یہ علت ہے کفر اور قتل کی، کفر اور قتل علت ہے غضب کی، غضب کیوں ہوا؟ اس کی علت کفر اور قتل، اور کفر اور قتل کی علت نافرمانی۔ اچھا جی، یہ تو علت کے اعتبار سے یہ بات آپ کے سامنے ظاہر ہوئی ہے، اب ذرا سمجھو اسباب عذاب اربع، اسباب عذاب اربع، یہاں پر یہ چار اللہ پاک عذاب کے اسباب ذکر کر رہا ہے، کفر بآیات اللہ، یہ یکفرون بآیات اللہ سبب اول، یہ حاشی پہ لکھا ہوگا اسباب عقاب اربع، توہین الہی ایک، توہین رسول دو، توہین رسل، ارتکاب معصیت مختصہ نمبر 3، ارتکاب معصیت متعدیہ چار، چار ہیں عذاب کے اسباب، وہ علت کے طور پہ بات میں نے الگ سمجھا دی ہے، اب یہ اسباب کے طور پہ الگ سمجھو،
یکفرون بآیات اللہ یہ سبب اول، یقتلون سبب دوم، بما اسو سبب سوم، یعتدون سبب چہارم۔ اب جی ذالک بانہم یہ جو ان پہ غضب آیا اس کے چار اسباب، یہ عذاب آیا اس کے چار اسباب۔ ایک کفر بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا کفر کرنا، یہ اللہ کی توہین کرنا ہے، یہ پہلا سبب توہین الہی، توہین الہی۔ آگے یقتلون یہ توہین رسول، رسولوں کو نبیوں کو قتل کرنا۔ آگے اسو ارتکاب معصیت مختصہ وہ نافرمانی جو اپنے ساتھ مختص ہو، یا معصیت لازمہ بھی کہہ سکتے ہو، معصیت لازمہ۔ اور آگے یعتدون یہ ارتکاب معصیت متعدیہ، معصیت متعدیہ۔ یہ چار اسباب آ گئے، یہ چار اسباب ہیں غضب کے، یہ چار اسباب ہیں غضب کے۔ اچھا جی یقتلون النبیین یہ جو توہین رسل ہے، توہین رسل، یقتلون سمجھو ذرا بات کو، سزا دیتے ہیں اور سزا بھی قتل والی ہے۔ یہ یقتلون استبعاد اول، یقتلون نبی کو سزا دینا جرم ہے، نبی کو سزا اور سزا بھی قتل والی، یہ استبعاد اول۔ یہ کیا ہے استبعاد اول یقتلون میں؟ آگے آؤ النبیین یہ استبعاد دوم، قتل اور قتل بھی ایک نبی نہیں، النبیین کئی نبیوں کو، سمجھے؟ اب یہ توہین رسل جو ہے، توہین رسل میں یہ تین استبعاد ہیں۔ پہلا استبعاد اور نبی کو سزا دینا بھی جرم ہے، نبی کو سزا دینا بھی جرم ہے، نبی برحق ہوتا ہے، لیکن سزا اور سزا بھی پھر قتل، کتنی بعید بات ہے یہ استبعاد۔ نبی کو سزا اور سزا بھی قتل کی، ایک استبعاد۔ آگے استبعاد دوم پھر یہ قتل ایک نبی کا نہیں کئی نبی، ایک نبی کا قتل نہیں، قتل بھی کئی انبیاء کا، تو یہ سبب استبعاد دوم، استبعاد دوم۔ آگے بغیر الحق ناحق اور کوئی جرم ہوتا کسی کا تو پھر تو کوئی بات ہے، یہاں جرم بھی کوئی نہیں، اور وہ بھی مانتے ہیں کہ نبیوں کا قتل یہ بالکل ناحق ہے، قتل اور یہ قتل بھی بالکل ناحق۔ یہ تیسرا استبعاد، تیسرا استبعاد۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ یہ بغیر الحق یا تو قید واقعی اور یا فی اعتقادہم، یا بغیر الحق حال ہے، حال مؤکدہ، حال مؤکدہ قتل کرتے ہیں نبیوں کو، یہ قتل کرنا نبیوں کو ناحق ہے، بغیر الحق اسی کی تاکید کر رہا ہے، حال مؤکدہ، حال مؤکدہ پہلے ہی کی تاکید کر دے، قتل کرتے ہیں نبیوں کو بغیر الحق حال ہونے اس کے کہ یہ ہے ہی ناحق، یہ قتل کرنا ناحق، وہ سمجھے؟ پھر بغیر الحق اسی کی کیا ہو گئی؟ تاکید ہو گئی، حال مؤکدہ۔ اچھا جی یا اللہ پاک بغیر الحق اس لیے کہہ رہا ہے، بغیر الحق کی قید لگائی ہے اللہ پاک نے اظہار استبعاد کے لیے، اظہار استبعاد کے لیے کہ جو بالکل ناحق ہوتا ہے، جو بالکل ناحق ہوتا ہے، اللہ کہتا دیکھو کتنے بعید از عقل کام کر رہی ہیں، ایسے استبعاد والے بعید از عقل کام تو ان کو کرنے نہیں چاہیے تھے۔ اچھا جی یہاں تک اب یہ نوع اول پوری ہو گئی ہے۔ نوع اول میں 8 انعامات، 8 انعامات اور 2 عذاب آئے ہیں۔ یا بنی اسرائیل سے ذکر کیا گیا ترغیب اور ترہیب، اللہ پاک کہتا ہے اب یہ ترغیب بھی دیکھ لو، ترہیب بھی دیکھ لو۔ اگر توحید کو مانو گے یوں اللہ انعامات دے گا، نہیں مانو گے اللہ اس طرح سزا دے گا جس طرح تمہارے آباء و اجداد کے ساتھ ہو چکا ہے۔
اب آگے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ کیا؟ اب یہاں پھر ربط لگانے میں بڑی الجھن پیش آتی ہے، لیکن ہمارے حضرت صاحب کا انداز دیکھو، نو اول ہو گئی، یہ نو اول کا تتمہ، نو اول پوری ہو گئی ہے، اب یہ کیا ہے؟ نو اول کا تتمہ ہے، نو اول کا کیا ہے؟ تتمہ، سمجھو۔ اور تتمے کا مقصد کیا ہے؟ تتمے کا مقصد کہ اپنے القابات پہ فخر نہ کرو، عیسوی تے موسوی تے محمدی، اپنے لقب رکھ لو، اپنے القابات پہ فخر نہ کرو، القابات سے کچھ نہیں بنتا، اصل بات ہے ایمان باللہ۔ اصل بات کیا ہے؟ ایمان باللہ، ایمان صحیح ہونا چاہیے، لقب رکھنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ دیکھو ان الذین آمنوا، تتمہ نوع اول، آمنوا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والذین ہادوا امت موسیٰ، والنصارى امت عیسیٰ، والصابئین امت ابراہیم۔ یہ ابھی مختلف لقب آ گئے ہیں جی۔ یہ ان الذین آمنوا پہ حاشیے پہ کہیں لکھا ہوگا، اپنے القابات پر خوش ہونا مفید نہیں، اصل نجات کا دار و مدار ایمان اور عمل صالح پر ہے، یہ اس تتمے کا مقصد ہے۔ اب یہ لقب آ گئے، ان لقبوں پر اعتبار کوئی نہیں ہے، اصل بات کیا ہے؟ من آمن باللہ، ایمان باللہ ہو، والیوم الآخر، ایمان بالآخر ہو، قیامت کے دن پر، وعمل صالحا، اور اعمال اچھے ہوں، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے اجر ہوگا ان کے رب کے پاس۔ اب یہ آمن باللہ شعبہ اول قوت اعتقادیہ، شعبہ اول، انسان کی تکمیل کے دو شعبے ہیں، انسان کی تکمیل کے دو شعبے، ایک شعبہ قوت اعتقادیہ اور دوسرا شعبہ ہے قوت عملیہ، قوت اعتقادیہ اور قوت عملیہ۔ پھر جو قوت اعتقادیہ ہے اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک ایمان بالمبدا، دوسرا ایمان بالمعاد۔ یہ آمن باللہ، یہ شعبہ اول قوت اعتقادیہ، وعمل صالحا قوت عملیہ، یہ شعبہ دوم قوت عملیہ۔ پھر آمن باللہ یہ مبدا، اور بالیوم الآخر یہ ایمان بالمعاد، ایمان بالمعاد۔ چلو جی، انسان کی تکمیل ان دو شعبوں پہ مبنی ہے، عقیدے کا شعبہ بھی صحیح ہو، عمل کا شعبہ بھی صحیح ہو۔ وَلَهُمْ أَجْرُهُمْ ثمرہ اولا جلب نفع، ان کے لیے اجر ہوگا، ثواب ان کا، عند ربہم، رب کے پاس۔ وَلَا خَوْفٌ ثمرہ دوم دفع مضرت، نہ ان پہ خوف ہوگا نہ وہ غم کھائیں گے۔ یہ آ گیا تتمہ، یہ آ گیا، اب آ گیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ۔ یہ پھر کیا آ رہا ہے؟ پھر یہ کیا شروع ہو گیا جی؟ یہاں پھر وہ ربط لگانے میں تکلف کافی سارا کرنا پڑتا ہے۔ اب ہمارے حضرت صاحب کا انداز دیکھو، اب کہتے ہیں یہاں سے نوع ثانی شروع ہے، نوع بنی اسرائیل کی چند انواع اللہ ذکر کر رہا ہے، نوع اول، پھر اس کا تتمہ، پھر نوع ثانی، پھر نوع ثالث، پھر نوع، اب یہ نوع ثانی ہے۔ اس نوع ثانی میں اللہ پاک ان موجودہ بنی اسرائیل کے جو آباء و اجداد تھے ان کی تین خباستیں ذکر کر رہا ہے، ان کی تین خباستیں، موجودہ بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کی تین خباستیں۔ اب یہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یہ خباست اولا، خباست اولا۔ آگے آ رہا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، خباست دوم۔ آگے آ رہا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، خباست سوم، تین خباستیں۔ نوع ثانی میں تین خباستوں کا بیان، بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کی تین خباستوں کا بیان۔ اب آئیے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، ہم نے پختہ عہد لیا تم سے، میثاق کے تورات پر عمل کرو گے، یہ پکا وعدہ ہم نے تم سے لیا تھا کہ تورات پر عمل کرو گے۔ ورفعنا، اور بلند کر دیا ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو، کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا کے لے آئے تھے، اور پھر ہم نے کہا ہاں بتاؤ
تو رات پر عمل کرو گے کہ نہیں؟ جی بالکل عمل کریں گے۔ اللہ پاک کہتے ہیں ہم نے یوں کوہ طور کا پر تمہارے اوپر بلند کر دیا، خذو قلنا، ہم نے اس وقت کہا تھا خذو ما آتیناکم بقوہ، لے لو ما اس کتاب کو جو ہم نے تمہیں دی ہے قوت کے ساتھ۔ ما لفظ ما سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ کتاب، تورات کتاب جو ہم نے تمہیں لے لیے دی ہے، اس کو لے لو۔ خذو لے لو کیا مطلب؟ خذو بالاعتقاد والعمل، خذو بالاعتقاد والعمل، اس کتاب کے مطابق عقیدہ رکھو، اس کے مطابق عمل کرو، سمجھے؟ اس کے مطابق عمل کرو۔ بقوت وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو جو اس میں ہے، ما فیہ، لفظ ما سے مراد احکام، وہ احکام جو اس تورات کتاب کے اندر ہیں، ان احکام کو یاد کرو۔ اور جی یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا بِالتَّعْلِيمِ وَالتَّعَلُّمِ، بالتعلیم والتعلم لعلکم تتقون، حکمت ذکر، جی یاد جو کریں گے تعلیم اور تعلم کے ساتھ اس کی حکمت، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ گناہوں سے، تاکہ تم بچ جاؤ گناہوں سے۔ ثم پھر تولیتم، یہ ثم استبادیہ ہے، پھر کتنی بعید بات ہے کہ تم نے منہ پھیر لیا اس کے بعد بھی۔ یہ تولیتم بیان مرض، بیان مرض، ثم تولیتم پھر منہ پھیر لیا تم نے اس کے بعد، من بعد ذالک، من بعد اخذ ذالک المیثاق المؤکد، تفسیر ابو سعود، تفسیر ابو سعود، من بعد ذالک، من بعد اخذ ذالک المیثاق المؤکد، اس پکا وعدہ لینے کے بعد بھی، ہم نے جو تم سے پکا وعدہ لیا تھا کوہ طور کو تمہارے سروں کے اوپر اٹھا کر، اس وعدہ لینے کے بعد بھی، ثم کتنی بعید بات ہے، تولے تم نے منہ پھیر لیا، تم نے منہ پھیر لیا، تولے تم بیان مرض، بیان مرض اول، یہاں تک 3 بیماریاں بھی ان کی آ رہی ہیں۔ یہ یہاں پر تولے تم، یا اس کے اوپر کہیں لکھا ہوگا یہود کی مذہبی خرابی اور امراض ثلاثہ، 3 بیماریاں، نمبر 1 تولی، نمبر 2 ہیلا بازی، نمبر 3 تعمق۔ تولے تم، یہ پہلی بیماری آ رہی ہے، ہم نے بڑا پکا وعدہ لیا تھا لیکن کتنی بعید بات ہے، پھر بھی تم نے منہ پھیر لیا۔ فلولا فضل اللہ علیکم، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل، ورحمت، اور اللہ کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، ہو جاتے خسارہ پانے والوں سے، من الخاسرین فوراً تباہ ہونے والوں سے، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تمہیں فوراً تباہ کر دیا جاتا۔ فلولا فضل اللہ، یہ مانے عذاب، مانے عذاب تم پہ نہیں آیا، اللہ کا فضل ہے، رحمت رحمت بالامحال و تاخیر العذاب، تفسیر ابو سعود، اللہ کی رحمت، رحمت کیا ہوئی؟ اللہ کی رحمت، اللہ نے تمہیں مہلت دے دی، و تاخیر العذاب، عذاب مؤخر کر دیا، اگر یہ رحمت نہ ہوتی تو تم تباہ ہو جاتے۔ یہ مانے عذاب، اللہ کا فضل تھا، اللہ کی رحمت تھی تو تم بچ گئے۔ یہ پہلی خباثت آ رہی ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، مرض دوم، ہیلا بازی، البتہ تحقیق تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے تجاوز کیا تم میں سے، فی السبت، فی حکم السبت، ہفتے کے حکم کے بارے میں جنہوں نے تجاوز کیا تھا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، تم جانتے ہو، تم، اس کے نیچے لکھا تمہاری تاریخ آبائی کا مسلم واقعہ ہے، تمہاری تاریخ آبائی کا مسلم واقعہ ہے، یہ تمہیں بھی پتہ ہے، واقعہ تھا تمہارے آباء و اجداد نے یہ کرتوت کیے تھے، مسلم بات ہے۔ فَقُلْنَا، جب انہوں نے تجاوز کیا تھا تو ہم نے حکم دیا تھا، لہم ان کو، کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ بندر، خاسئین ذلیل، ہو جاؤ بندر ذلیل۔ قلنا لہم، حکم قہری و تکوینی،
حکم قہری تکوینی، ہم نے قہر کرتے ہوئے تکوین کے طور پہ حکم دیا تھا انسان تم نہیں ہو، تم بندر بن جاؤ، فجعلناہا تو کر دیا ہم نے اس قصہ کو نکالن عبرت لما بین یدیا سامنے والوں کے لیے، وما خلفہا پیچھے والوں کے لیے، وموعظۃ اور نصیحت للمتقین مستفیدین کے لیے ہم نے اس کو موعظہ بنا دیا اس قصوں کو نکالن عبرت نکالن برائے منع از معصیت سے روکنے کے لیے عبرت بنا دیا لما بین یدیہا ما بین ید معاصرین جو اس زمانے والے تھے، وما خلفہا بعد والے زمانے والے جو تھے ان کے لیے بھی عبرت بنایا، بعد والوں کے لیے بھی عبرت بنایا۔ دوسرا معنی لما بین یدیہا قریب والوں کے لیے عبرت بنایا، وما خلفہا دور والوں کے لیے بھی ہم نے اس واقعہ کو عبرت بنایا، وموعظۃ اور نصیحت، موعظہ برائے ازدیاد نیکی تاکہ نیکی تم زیادہ کرو، یہ ہم نے نصیحت بنا دی للمتقین مستفیدین۔ یہ یہاں تک پہلی خباثت ہم نے کہا عمل کرو، پھر تم نے بجائے عمل کرنے کے تم پھر گئے، پھر تم نے یہ بھی خرابی کی، پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کا عذاب آیا، اللہ نے تمہارے آباء و اجداد کو بندر بنا دیا، ذلیل بندر۔ یہ داؤد علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ۔ اچھا جی، قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا، یہ بندر بنائے گئے تھے یا نہیں؟ راجع بات یہی ہے کہ ان کو بندر بنایا گیا تھا، قرآن کا ظاہر یہی بتاتا ہے۔ چنانچہ کونو قردۃ پہ حاشیے پہ لکھا ہوگا ظاہر القرآن انہم مسخوا قردۃ علی الحقیقت، قرآن کا ظاہر یہی بتاتا ہے کہ ان کی شکلیں تبدیل کر کے ان کو بندر بنا دیا گیا تھا، انہم مسخوا قردۃ علی الحقیقت وعلی ذلک جمہور المفسرین، یہی مذہب ہے جمہور مفسرین کا، وَهُوَ الصَّحِيحُ، یہی ہے صحیح روح المعانی۔ اب یہ پہلی خباثت آئی جی، پہلی خباثت، اور وہ جو بیماریوں کا تذکرہ تھا اس میں تولیتم پہلی بیماری، اور وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ یہ دوسری بیماری، بیماریاں دو آئیں، خباثت ایک آیا، پہلی خباثت کا ذکر آیا، اخذنا میثاقکم سے لے کر یہاں تک پہلی خباثت۔ اب اس میں آ رہا ہے صاف لفظ ورفعنا فوقکم الطور، ہم نے کوہ طور کو رفعنا تمہارے اوپر یوں بلند کر دیا، رفعنا اٹھا دیا ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو، سمجھے؟ پر مودودی صاحب آئے جی، وہ کہنے لگے نہیں اللہ نے کوہ طور کو اٹھایا نہیں تھا، ایسا منظر بن گیا تھا کہ ان کو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوہ طور ہمارے سر کے اوپر آ رہا ہے، ویسے دیکھنے میں ان کو محسوس یہ ہوتا تھا، سمجھے؟ دیکھنے میں محسوس یہ ہوتا تھا کہ کوہ طور ہمارے اوپر آ گیا ہے، حقیقت کے اندر کوہ طور آیا نہ تھا، وہ سمجھے؟ کیوں؟ وہ جو بندر خنزیر بن رہے تھے ان نافرمان تھے، مودودی انہاں وچ ہی بیٹھا ہے نا۔ اچھا جی، یہ پہلی خباثت کہ تم نے بڑا پختہ وعدہ کیا تورات پر عمل کرنے کا، لیکن پھر عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے بلکہ ہیلے بنانے لگے۔ علمتم الذین اعتدوا، اللہ نے روکا تھا ہفتے کے دن شکار نہ کرو، ہفتے کے دن وہ نالیاں بنا کے آگے تک لے جاتے تھے مچھلیوں کو، بات سمجھے؟ مختلف نالیاں بنا لیتے تھے، جب شام کا وقت ہوتا تھا نالیوں کو بند کر لیتے تھے، اب مچھلیاں ساری بند ہو گئی، ہفتے کے دن شکار کرتے تھے، کہتے تھے ہم نے
نہ اتوار کے دن شکار کرتے تھے. ہم نے ہفتے کے دن تو شکار نہیں کیا جی، ہم تو عاشق ہیں نا، ہم تو اعلی حضرت کی پارٹی ہے نا آخر. ہاں ہم کب نافرمانی کر سکتے ہیں جی؟ دیکھو نا، ہم نے تو کتنا احترام کیا ہفتے کے دن کا. ہم نے تو ہفتے کے دن شکارو نہیں کیا نا، اللہ نے روکا جو ہے جی، تو ہم کب کر سکتے ہیں جی؟ ہم نے تو اتوار کو کیا. یہ ہیلے بنائے ہیلے، وہ سمجھے جس طرح آج کل مختلف بدعات کو پھیلانے کے لیے لوگ ہیلے بناتے ہیں مولوی. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ خباثت دوم. دوسری خباثت، اور یہ مرض بھی آ رہا ہے، تیسرا مرض تعمق. اب اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے ایسا کرو، کر لو، بس بات ختم. لیکن جب آدمی تعمق بہت گہرائی میں جائے، بہت گہرائی میں جائے تو خود بھی پھنستا ہے، دوسروں کو بھی پھنساتا ہے. سمجھے؟ بہت زیادہ جو گہرائی کے اندر جائے گا وہ یہی کہنے لگے. اللہ پاک نے فرمایا، حکم دیا، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ حکم دیتا ہے تم کو. ان اللہ یامرکم، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قوم کو، اللہ حکم دیتا ہے گائے ذبح کرو. قالوا اتتخذنا عضوا، کہنے لگے تو ہمیں مذاق کرتا ہے. لو جی، قال اعوذ باللہ نکون من الجاہلین، اللہ کی پناہ کہ میں جاہلوں والا کام کروں. یہ احکام الہی میں تمسخر کرنا، احکام الہی میں تمسخر کرنا یہ تو جاہلوں کا کام ہے. میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے، میں کبھی اللہ کے احکامات کے سلسلے میں مذاق کر سکتا نہیں. قالوا، کہنے لگے، ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، تفتیش اول، دعا کر ہمارے لیے ہمارے اپنے رب سے کہ ہمارے لیے بیان کر دے، ما ہی ما سنھا، اس کی عمر کتنی ہو. ما ہی مراد ما سنھا. قال انه یقول، وہ کہتا ہے انه باقرۃ، گائے ہونی چاہیے، لا فارض ولا بکر، نہ بالکل بڈھی نہ بالکل بچی. لا فارض نہ بوڑھی، ولا بکر نہ بالکل بچی. اوان بین ذالک، درمیان ہو، بین ذالک، ذالک المذکور، اس عمر کے درمیان ہو. یہ ماقبل کی تاکید ہے، تاکید ماقبل، کیونکہ پہلے کا جو معنی ہے وہی معنی اس کا ہے. اوان درمیان والی ہو، بین ذالک، ذالک دو عمر، فارض اور بکر یہ دونوں مشاروں لے ہیں ذالک کا. ذالک کا مشاروں لے فارض اور بکر، تو تثنیہ آنا چاہیے تھا، تثنیہ کی بجائے واحد ہے. کیوں؟ المذکور کی تعویل سے. فارض اور بکر جو دو ذکر کیے گئے ہیں، ان ذکر جو مذکور ہیں ان کے درمیان ہو. ففعلوا ما تؤمرون، کر لو جو حکم دیا گئے ہو، زیادہ حجت بازی نہ کرو. قالوا ادع لنا ربک، تفتیش دوم، یبین لنا ما لونها، رنگ کیا ہونا چاہیے. قال انه یقول، وہ کہتا ہے زرد رنگ ہو. بقرۃ صفراء فاقع لونها، صفرا زرد، گہرا زرد رنگ ہو، گہرا زرد تیز رنگ ہو اس کا. تسر ناظرین، خوش کر دے وہ گائے دیکھنے والوں کو، اتنی سونی ہوئے جڑا ویکھے وہ خوش ہو جاوے. قالوا، تفتیش سوم، ادع لنا ربک یبین لنا ماہی، ماہی ما سنھا، کیا کام اس کا ہو. پہلا تھا ما سنھا، دوسرا ہو گیا رنگ کیا ہو، تیسرا ہے کام کیا کرتی ہو، کام کیا کرتی ہو. ان البقرہ علت تفتیش، وہ جی بار بار کیوں پوچھ رہی ہیں؟ گائے مستشابہ ہو گئی، مشتبہ ہو گئی ہم پر. ان البقرہ، جن سے بکر. وَإِنَّا انشاءاللہ، اور بے شک اگر اللہ نے چاہا ہم البتہ راہ پا جائیں گے. انا، اب کے بعد، یعنی اب بتاؤ جی، امید ہے کہ اب انشاءاللہ ہمیں پتہ چل جائے گا. قال انه یقول، انها بقرۃ، گائے ہے، لا ذلول، نہ ذلول کام کرنے والی، نہ ذلیل ہونے والی ہو بوجہ کام کے. تثیر الارض، کے پھاڑے زمین کو، ہل چلائے. ولا تسقل الحرث، نہ ایسی ہو کہ پلاتی ہو کھیتی کو، کنویں پر پانی نکالنے والی بھی نہ ہو. مسلمۃ، صحیح سالم ہونی چاہیے. بریۃ من العیوب، کوئی عیب اس میں نہ ہو. عالم التنزیل،
لاشیت فیہا، کوئی داغ دبا نہ ہو اس میں. قالو، کہنے لگے الان جئت بالحق، اب لایا ٹھیک ٹھیک بات نا. الان، اب لایا ٹھیک ٹھیک بات، یا اب لایا بالحق واضح بات. فذبح ہوا، انہوں نے ذبح کر دیا اس کو. ما کادوا یفعلون، نہیں قریب تھے ذبح کرنے کے، قریب نہیں تھا کہ کرتے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا خَبَاثَةَ صَوْم، جب تم نے قتل کیا نفس کو، فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم جھگڑا کرنے لگے اپنی اپنی برات کے لیے. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اللہ نکال رہا تھا اس چیز کو جو تم چھپا رہے تھے. فَقُلْ نَضْرِبُوهُ، ہم نے کہا کہ مارو اس کو اس کے بعد حصے کے ساتھ. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ زندہ کرے گا مردوں کو، زندہ کرے گا. جملہ معترضہ برائے ثبوت قیامت. وَيُرِيكُمْ آیاتِهِ، اللہ اس کی نشانیاں دکھاتا ہے اپنی قدرت کی. لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو. اب ذرا بات آؤ سمجھو تم بھی. یہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ خباثت دوم، اور وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا خباثت صوم. یہاں پر ایک تفسیر ہے عام مفسرین کی، ایک ہے ہمارے حضرت صاحب کی. یہ الگ الگ خباثتیں ہیں ہمارے حضرت صاحب کی تفسیر کے مطابق، وہ بعد میں سمجھاتا ہوں، پہلے عام مفسرین کی بات سمجھو. عام مفسرین کہتے ہیں کہ اذ قال موسیٰ، یہ واقعہ بعد میں پیش آیا، تو اذ قتلتم نفسا پہلے ہے. اذ قتلتم نفسا یہ واقعہ پہلے پیش آیا، اور بعد میں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، وہ بات سمجھے. پہلے واقعہ پیش آیا کہ ایک آدمی قتل کر دیا گیا، اس کے چچا زاد بھائیوں نے اس کو مار دیا وراثت کے لیے، اس کا مال ہم وراثت میں لے لیں گے. اب بعد میں کہنے لگے جی ہم نے نہیں مارا، ہم نے نہیں مارا، جھگڑنے لگے. اب کوئی پتہ نہیں لگتا تھا قاتل کون ہے کون نہیں. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ تھا، اب اس مقتول کا قاتل کون ہے کوئی پتہ نہیں لگ رہا تھا. تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے. اب آؤ ادھر. موسیٰ علیہ السلام کو آ کے کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام اس کا قاتل کون ہے؟ اللہ سے پوچھ. اللہ پاک چونکہ تیری طرف وہی بھیج کے تجھے کچھ نہ کچھ بتاتا ہے، تو اللہ سے پوچھ، اللہ بتا دے گا کہ اس کو قتل کس نے کیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ حکم دیتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو، گائے ذبح کرو. وہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے، ہم کہتے ہیں قاتل بتاؤ، تو کہتا ہے گائے ذبح کرو. کیا جوڑ ان کا آپس میں. ہم کہتے ہیں کہ بتاؤ قاتل کون ہے، اور موسیٰ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ گائے ذبح کرو. گائے کے ذبح کرنے کا اس کے قاتل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو آپ مذاق کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں مذاق نہیں کرتا، پکی بات کر رہا ہوں. اچھا پکی بات کر رہے ہو؟ ہاں جی چلو ٹھیک ہے. پھر بتاؤ ماہیہ گائے کتنی عمر کی ہو؟ بتایا گیا جی. پھر رنگ کیا ہو؟ اچھا بتایا گیا. پھر کام کیا کرتی ہو؟ اب ذرا بات کو سمجھو. وہ ذبح چونکہ کرنا چاہتے نہیں تھے، ما کادوا یفعلون، اس کام کرنے کے قریب بھی نہ تھے. وہ کرنا تو درکنار اس کے قریب بھی نہ تھے، کرنا نہیں چاہتے تھے، ویسے ہی لے کرتے تھے. جی اچھا کتنی عمر ہو، کیا رنگ ہو، کیا کام کرتی ہو؟ اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے پوچھا کہ اس کا قاتل کون؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گائے ذبح کرو. اب مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو ہیلے ہیل حجت کرتے رہے، حجتیں بناتے رہے، تقریباً 40 سال کا عرصہ گزر گیا. تفسیر مدارک وغیرہ نے لکھا ہے، کیونکہ وہ ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے وقت گزارنا تھا. وقت گزارتے گزارتے 40 سال کا عرصہ گزر گیا. اب جب 40 سال کے بعد وہ گائے ذبح کرنے پہ تیار ہوئے، اب گائے انہوں نے ذبح کی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس گائے کا ایک حصہ اس کو مارو، مقتول کو مارو. جب مقتول کو مارو گے تو مقتول زندہ ہو جائے گا.
چنانچہ اس گائے کا حصہ اس کو مارا گیا. جب مارا گیا تو مقتول کھڑا ہو گیا. اس نے کہا مجھے فلاں تھے، فلاں نے مارا، فلاں تھے، بس مارا، یہ بتایا، پھر گیا، ختم. صرف اتنا بتانے کے لیے زندہ کیا گیا تھا. اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کو زندہ کیا، اس نے اپنا قاتل بتا دیا، ان کو پتہ چل گیا. اب یہ ہے عام مفسرین کی تفسیر. عام مفسرین کی تفسیر کہ قتل کا واقعہ پیش آیا، پھر قتل کے واقعہ کے بعد گائے کے ذبح کرنے کا واقعہ پیش آیا، اور اس کے ذبح کرنے میں تقریباً 40 سال کا عرصہ گزر گیا. پھر قاتل زندہ ہوا اور قاتل نے وہ مقتول زندہ کیا گیا اور اس نے اپنا قاتل بتایا. اب یہ عام مفسرین یہی تفسیر کرتے ہیں. عام مفسرین کی تفسیر پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ تقدیم تاخیر کیوں ہے، قتل کا واقعہ بعد میں کیوں ذکر کیا گیا، قتل کا واقعہ بعد میں کیوں ذکر کیا گیا، اور یہ اذ قالا یہ پہلے ذکر کیوں کیا گیا. وہ کہتے ہیں تاکہ ان کی الگ الگ خباثت سمجھ آئے، ان کی الگ الگ خباثت سمجھ آئے، اس لیے اس کو بعد میں ذکر کیا گیا، اس کو پہلے ذکر کیا گیا. اگر یہ پہلے آتا قتل نفس کا واقعہ ساتھ ہی یہ بھی آ جاتا تو پھر سمجھنے والا سمجھتا یہ سب کچھ ایک ہی خباثت ہے. تو یہ الگ الگ آگے پیچھے کیوں کیا گیا ہے؟ تاکہ الگ الگ خباثت معلوم ہو کہ بنی اسرائیل کے آباء و اجداد میں یہ خباثت بھی تھی، وہ خباثت بھی تھی. بات سمجھے؟ یہ عام مفسرین تفسیر یہ کرتے ہیں. اب اس پر ایک تو یہ اعتراض کا جواب انہوں نے دیا، تقدیم تاخیر کا جواب ہے، لیکن سوال پڑتا ہے. سوال جمہور مفسرین کی تفسیر پر سوال پڑتا ہے، آگے اگرچہ جواب ہے. ایک دوسری بات، جمہور مفسرین کے مطابق 40 سال تک میت پڑا رہا، یہ بھی عقلاً بعید ہے. عقلاً بعید بات ہے کہ 40 سال تک مردہ پڑا رہے، 40 سال تک مردہ پڑا رہے، بعید از عقل. اچھا جی، پہلا اعتراض جمہور مفسرین پر لازم آتا ہے تقدیم تاخیر کا. یہ گویا کہ نظم قرآنی میں خلل پڑتا ہے. تقدیم تاخیر سے نظم قرآنی میں خلل پڑتا ہے عام مفسرین کی تفسیر کے مطابق. ایک دوسری بات، 40 سال تک وہ مردہ پڑا رہا ہو، یہ بعید از عقل بات ہے. یہ کیا ہے؟ بعید از عقل بات ہے. دو نمبر 3، گائے کو پہلے ہی وہ معبود بنا بیٹھے تھے، بچڑے کو گائے کو کیا سمجھتے تھے، اور اسی وجہ سے فوراً ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. اپنے معبود کو کس طرح ذبح کریں؟ وہ سمجھے، اپنے معبود کو ذبح کرنے کے لیے تیار نہ ہوتے تھے. اب اسی معبود کے ذریعے سے مردہ زندہ ہو جائے، گائے کا حصہ مارا جائے اور مقتول زندہ ہو جائے، تو ان کا جو شرکی عقیدہ تھا گائے کے بارے میں وہ تو شرک اور زیادہ پکا ہوگا. عام مفسرین کی جو تفسیر ہے، اس تفسیر سے کیا لازم آئے گا؟ جو بنی اسرائیل کا گائے کے بارے میں شرکی عقیدہ تھا، اس شرکی عقیدہ کو اور قوت ملے گی، اور قوت ملے گی. یہ 3 خرابیاں لازم آتی ہیں جمہور کی تفسیر میں. بات سمجھے؟ اور چوتھی، حافظ ابن کثیر لکھتا ہے یہ ساری چیزیں یہ اسرائیلیات ہیں. یہ کیا ہیں؟ اسرائیلیات ہیں. تو یہ چوتھی خرابی ہو گئی. عام مفسرین جو کہتے ہیں ان مفسرین پر یہ 4 خرابیاں لازم آ رہی ہیں. ایک، نظم قرآنی میں خلل پڑ جاتا ہے تقدیم تاخیر کی وجہ سے. ایک دوسرا، 40 سال تک میت کا پڑا رہنا بعید از عقل ہے. 2 تیسرا، شرک کو قوت ملتی ہے. چوتھا، یہ ساری اسرائیلیات ہیں.
اب آئیے مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ الگ تھے، وہ واقعہ اس کا اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ الگ وہ الگ. اب نظم قرآنی میں کوئی خلل نہ آیا، سمجھے؟ ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر کے مطابق جو نظم قرآنی والا خلل آ رہا تھا وہ کوئی نہ آیا. اب آگے سمجھو. اب جب ان کو موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا گائے ذبح کرو، یہاں سوال ہوتا ہے پھر گائے کے ذبح کرنے کا حکم کیوں ہوا؟ گائے کے ذبح کرنے کا حکم ذرا سمجھو. اب عام مفسرین پہ تو بات وہ آسان تھی کہ جی انہوں نے پوچھا قاتل کون ہے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گائے ذبح کرو، تو وہ کہنے لگے تو مذاق کرتا ہے. لیکن گائے کے واقعہ کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہو تو پھر ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ جواب سمجھو. جواب یہ ہے، پہلی بات تو یہ سمجھو کہ اللہ پاک جتنے حکم دیتا ہے اس ہر حکم کے لیے ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی وجہ ہو. اللہ پاک جتنے حکم دیتا ہے، یہ باقی کئی احکامات آ رہی ہیں، تو کیا ہر حکم کے لیے کوئی وجہ اور سبب کا ہونا ضروری ہے؟ یہ کوئی وجہ اور سبب کا ہونا ضروری نہیں ہوتا. اول بات تو یہ ہے. اور دوسری بات سمجھو، دوسرا یہ ہے کہ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پیدا ہو چکی تھی، بچڑے کو وہ معبود بنائے بیٹھے تھے. اللہ پاک نے اس شرک کو ختم کرنا تھا. اللہ پاک حکم دے رہا ہے گائے ذبح کرو، کیوں؟ تاکہ ان کے دلوں میں جو بچڑے کی محبت ہے اس محبت کو نکال دیا جائے، اتنا نکال دیا جائے کہ اس کی عبادت کا وہم اور گمان تک بھی ان کے دل میں نہ رہے. شرک کو مٹانے کے لیے اللہ پاک نے حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو. بات سمجھے؟ اب حکم دیا جی، حکم جب ان کو دیا گیا اب وہ بنائے بیٹھے ہیں معبود. اللہ کہتا ہے ذبح کر. اب مشرک کیسے ذبح کرے؟ سمجھے؟ اب مشرک اپنے معبود کی تعظیم کرتا ہے، وہ تو جس کی تعظیم کرتا ہے وہ کب اس کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ کبھی بھی ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اب اس لیے وہ کبھی کیا کہنے لگے کبھی کیا کہنے لگے، لیکن اخیر انہوں نے گائے کو ذبح کر دیا. ذبح کر دیا. اللہ پاک نے جو شرک مٹانا تھا، ان کے دلوں سے اس کی محبت کو نکالنا تھا، وہ اللہ پاک نے نکال دیا. تو یہ واقعہ الگ ہے. اور آگے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، یہ واقعہ الگ ہے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا یہ واقعہ کیا ہے؟ الگ ہے. ایک تو ترتیب بتا رہی ہے کہ یہ الگ پہلے اور وہ بعد میں. بات سمجھے؟ دوسرا اس کے ساتھ اس کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. ہاں البتہ جب قتل نفس کا واقعہ پیش آیا ہو اور پہلے سے ان کو گائے کے ذبح کا حکم مل چکا تھا، یہ حکم ملا سستی کرتے 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 اتفاق سے قتل کا واقعہ اس وقت پیش آیا ہو، قتل کا واقعہ اس وقت جا کے پیش آیا ہو جب انہوں نے گائے ذبح کی ہو، گائے ذبح کی ہو. پھر کچھ چلو سلسلہ ساتھ لگ سکتا ہے. وہ بات سمجھے؟ وہ بھی یعنی 40 سال انہوں نے جو گزار دیے، 40 سال جو انہوں نے گزار دیے، کہیں جا کے 40 سال کے بعد ادھر گائے ذبح کرنے لگے، ادھر قتل کا واقعہ آ گیا. قتل کا واقعہ پیش آ گیا تو اللہ پاک کی طرف سے کہا گیا ہو کہ حصہ مارو، اگرچہ اس کا ثبوت کوئی نہیں، اگرچہ اس کا ثبوت کوئی نہیں ہے، لیکن چونکہ مفسرین نے بات لکھی ہے اس لیے تھوڑی سی تطبیق دیتی ہیں. بات سمجھے کہ یہ گائے کے ذبح کرنے کا واقعہ ممکن ہے اس وقت جا کے پیش آیا ہو جب ادھر نفس کے قتل کا واقعہ پیش آیا ہو تو اللہ پاک نے فرما دیا ہو کہ اس کا حصہ اس کو مارو، یہ زندہ ہو کے تمہیں بتا دے گا. بات سمجھے؟ یہ اس طرح ایک مفسرین کے قول کے ساتھ تطبیق سی ایک ہو سکتی ہے، لیکن یہ بھی چونکہ ثابت نہیں ہے اس لیے ہم اس کے نہیں قائل ہیں. ہمارے نزدیک بالکل گائے کا واقعہ الگ ہے، قتل نفس کا واقعہ بالکل الگ ہے، اور کوئی نہیں کہ گائے کا حصہ لے کے اس کو مارا جائے.
یہ مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس طرح مارا جائے تو شرک اور بڑھتا ہے، شرک کو اور زیادہ قوت ملتی ہے، اس لیے گائے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا۔ قتل تو نفسن، یہ الگ واقعہ ہے، جب قتل ہو گیا وہ کہنے لگے جی قاتل کون؟ اللہ پاک کی وحی کے مطابق موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اسی مقتول کا ایک حصہ اس کو مارو، گائے کا حصہ مارو نہیں، کیا مارو؟ اسی مقتول کا ایک حصہ اس کو یوں مارو، یہ اٹھے گا تمہیں بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ گائے کا حصہ نہیں مارا گیا، وہ سمجھے گائے کا حصہ نہیں مارا گیا۔ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، سمجھو اضربوه ہو مارو اس مقتول کو بِبَعْضِهَا بِبَعْضِ النَّفْس، بِبَعْضٍ یہ جو قتل تم نفسن مؤنث ہے، نفسن کیا ہے؟ مؤنث، اسی نفسن کی طرف ضمیر ہو کی لوٹتی ہے بتاویل مقتول، بتاویل مقتول ضمیر مذکر کی بھی لوٹ سکتی ہے، اور نفسن مؤنث ہے اس لیے ببعضھا ببعض النفس، نفس کا کچھ حصہ لے کر کچھ حصہ اس کو مارو، یہ زندہ ہوگا تمہیں بتا دے گا۔ اب یہ تفسیر کی جائے تو اس میں کوئی شرک کو قوت نہیں ملتی، بات سمجھے، شرک کو کوئی قوت نہیں ملتی۔ اور یہ ہماری جو تفسیر ہے سمجھو مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اب اس کی ترجیح دیکھو، عام مفسرین کی تفسیر پر اس کو ترجیح حاصل ہے، عام مفسرین کی تفسیر میں نظم قرآنی میں خلل ہے، حضرت صاحب کی تفسیر میں نظم قرآنی میں خلل کوئی نہیں ہے۔ پھر عام مفسرین کی تفسیر میں مردہ 40 سال تک پڑا رہا بعید از عقل، حضرت صاحب کی تفسیر میں یہ کوئی بات ہے ہی نہیں، سمجھے۔ پھر تیسری بات، عام مفسرین کی تفسیر میں گائے کے ذریعہ سے مردہ زندہ ہوا، اس سے شرک کو قوت ملتی ہے۔ حضرت صاحب کی تفسیر میں گائے کے ذریعے سے مردہ زندہ نہیں ہوا تو شرک کو کوئی قوت نہیں ملتی، اور بات سمجھے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی تفسیر کے ساتھ کسی قسم کی کوئی مخالفت نہیں ہے، یعنی ان سے اصل میں ثابت ہی نہیں ہے کوئی، کیونکہ بات ثابت نہیں ہے، مفسرین کی باتیں ہیں۔ اب مفسرین کی باتوں میں کوئی بات ایسی آ جاتی جو حدیث نبوی قول صحابی کے خلاف اگر بات ہوتی تو تفسیر مرجوح ہوتی، کسی قول صحابی یا نبی پاک کی تفسیر کی مخالف بھی نہیں ہے، جب مخالف نہیں ہے اس لیے اس تفسیر کو راجح سمجھا جائے گا، اس تفسیر کو کیا سمجھا جائے گا؟ چلو جی، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضٍ، مارو اس میت کو، مقتول کو، بِبَعْضِهَا بِبَعْضِ النَّفْس، کذالک جملہ معترضہ برائے ثبوت قیامت، اسی طرح یحیی اللہ، اللہ زندہ کرے گا، الموتا مردوں کو زندہ کرے، یحیی ویسے کہنا نہیں چاہیے تھا، کہنا چاہیے تھا احیی اللہ الموتا فی القبور، احیا اللہ نے زندہ کر دیا ہے، اور اللہ کہتا نہیں یحیی اللہ زندہ کرے گا، پھر اللہ اتنا ہی آگ زندہ کرے گا، اگوں کیوں آخدائیں الموتا، صرف یوں ہی زندہ کرے گا، الموت، اللہ پھر آگے بھی اور کہتا ہے الموتا، تاکہ پتہ چلے کہ اب حالت ان کی ہے کیا، تو اب حالت ان کی میت، اب حالت ان کی میت، دنیاوی طور پہ کیا ہے؟ میت، قیامت کے دن اللہ ان کو زندہ کرے گا۔ یہ ساری آیتیں اکٹھی کرتے جاؤ اور پھر دیکھو کہ کتنی آیتوں کے خلاف عقیدہ ہے، سمجھے۔ الموتا، الموتا بتا چکا ہوں شروع میں، چونکہ حیات النبی کی بات تو نہیں، بات تو ہے ان کے نزدیک حیات الاموات، حیات
اور حیات الاموات بیادہ روح فی الجسم العنصری، بیادہ روح فی الجسم العنصری، یہ ہو تو موتا تو ہوتا ہی کوئی نہیں، پھر میت ہائی رہا ہی کوئی نہیں. لیکن قرآن کی یہ کتنی آیتیں بتا رہی ہیں موتا موتا موتا. کذالک یحیی اللہ الموتا، اسی طرح اللہ زندہ کرتا ہے، زندہ کرے گا مردوں کو. وَيُرِيكُمْ آیاتی، دکھاتا ہے آیات اپنی، آیات نظائر قدرت، نظائر قدرت، قدرت کی مثالیں نظیریں. لعلکم تعقلون. ثم قست قلوبکم، ثم استبادیہ. اب تمہارے سامنے یہ واقعہ پیش آیا، تمہارے ان آباء و اجداد کے سامنے، تو چاہیے تھا کہ وہ ان کے دل نرم ہوتے، لیکن نرم ہونے کی بجائے ثم استبادیہ. پھر کتنی بعید بات ہے، قست قلوبکم، تمہارے دل سخت رہے، سخت رہے. من بعد ذالک، اس کے بھی بعد، اس کے بھی یعنی اس مردے کے زندہ کرنے والے واقعہ کے بھی بعد، مردے کے بھی زندہ کرنے والے واقعہ کے. ثم قست، سخت ہو گئے مانا نہیں کرنا، سخت رہے، یعنی پہلے صحیح سخت تھے، اب چاہیے تھا نرم ہوتے پر نرم نہ ہوئے، سخت رہے. پھر سخت رہے تمہارے دل. من بعد ذالک، اس واقعہ کے بعد بھی، حالانکہ اس واقعہ سے تو نرم ہونے چاہیے تھے لیکن پھر بھی نرم نہ ہوئے. یہ نیچے ایک عبارت لکھی ہے ثم قست ہے یہ زجر. ثم لاستبعاد القسوۃ بعد مشاہدۃ ما یزیلها، تفسیر ابو سعود. مشاہدہ ما یزیلها، جو اس قسوہ کو ختم کرے اس کا مشاہدہ بھی تم نے کر لیا، لیکن اس کے باوجود قسوہ کا قسوہ رہے تم. یہ قسوہ کا استبعاد بتایا جا رہا ہے. فَهِيَ كَالْحِجْرِ حِجَارَةٌ، یہ دل جو تمہارے سخت رہے تو سخت رہنے میں بن گئے مثل پتھر کے. او اشد قسوہ، نہیں نہیں، اس سے بھی بڑھ کر زیادہ سخت ہو گئے. پتھر نہیں، پتھروں سے بھی زیادہ سخت. او للترقی، یعنی بمانا بل ہوگا، بل، یا او تنوی نہ، او ترقی کے لیے، تنوی کے لیے نہیں. الحجارہ او اشد قسوہ. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ واو تعلیلیہ، واو تعلیلیہ، ما قبل کی علت، تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت، پتھروں سے بھی زیادہ سخت. دلیل علت، بعض پتھر وہ ہیں لما یتفجر من الانہار، کہ پھوٹ پڑتی ہیں ان سے نہریں، بڑی بڑی نہریں ان سے پھوٹ پڑتی ہیں، لیکن تمہارے دل تو کوئی نرم نہیں ہوتے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، کئی پھٹ جاتے ہیں. فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، ان سے نکلتا ہے پانی. زیادہ نہ تو تھوڑا ہی صحیح، زیادہ نہ تو تھوڑا ہی صحیح، لیکن نکلتا ہے. پر تمہاری آنکھوں سے تو کوئی آنسو نہیں نکلتے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ، بعض وہ ہیں کہ البتہ گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. یہ دوسری خباثت آ گئی جی. تیسری خباثت، تین خباثتیں آ گئیں. نوع ثانی، موجودہ بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کی تین خباثتیں. اب تین خباثتوں کے بعد افتطمعون ان یؤمنوا لکم، تتمہ نوع ثانی، تتمہ نوع ثانی کا تتمہ ہے. اس تتمہ کو حاشیے پہ لکھا ہے آپ ان سے یہ توقع نہ رکھیں کہ ایمان لائیں گے، کیونکہ ان میں 5 گروہ ہیں اور ان سب کی خباثت اس حد تک پہنچی ہے کہ ان سے ایمان کی توقع بے سود ہے. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اور تم امید کرتے ہو، طمع کرتے ہو، توقع رکھتے ہو کہ ایمان لے آئیں گے. نہ تتمہ، تتمہ میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ ان سے ایمان کی توقع بے سود ہے، ان سے ایمان کی توقع بے سود ہے. کیوں؟ ان کی اپنی کافی ساری پارٹیاں، 5 گروہ بنے ہوئے ہیں. اب یہ 5 تتمہ کے اندر اللہ 5 نوعیں ذکر کر رہا ہے ان کی. تتمہ کے اندر بنی اسرائیل کی 5 نوعیں. ایومنوا لکم وقد کان فریق جماعت اولا محرفین، محرفین یہ علماء و مشائخ، ان میں ایک فریق ہے جو سنتا ہے اللہ کی کلام کو، کلام سے مراد یہاں وہ تورات ہے. ثم یحرفونہ، استبادیہ، ثم
استبادیہ، پھر کتنی بعید بات ہے کہ تحریف کر دیتے ہیں اس کلام کی، من بعد ما عقلوا، بات سمجھنے کے، یہ ثم یحرفون استباد اول، من بعد ما عقلوا استباد دوم، یعلمون سوم۔ کلام کا تقاضا تھا کہ اس کو سن کے مانا جاتا، ماننے کی بجائے وہ تعریف کرتے ہیں، کتنی بعید بات ہے وہ تحریف کرتے ہیں، پھر کتنی بعید بات ہے سمجھنے کے بعد تعریف کرتی ہیں، پھر کتنی بعید بات ہے وہ جانتے بھی ہیں کہ ہم برا کر رہے ہیں، جانتے بھی ہیں کہ ہم برا کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی تعریف کرتے جاتی ہیں۔ یہ ان کے مولوی اور پیر، علماء اور مشائخ، محرفین، یہ پہلی جماعت۔ آگے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جماعت ثانیہ، منافقین یہود، منافقین یہود جب ملتے ہیں ایمان والوں سے، قالوا آمنا، ایمان لا کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وذا خلاف بعضهم الی بعض، جاتے ہیں بعض کے پاس، بعض علانیہ یہود یعنی احبار و رہبان، اپنے احبار و رہبان کے پاس جاتے ہیں تو قالوا کہتے ہیں اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، وہ ان کو کہتے ہیں، وہ بڑے بڑے سرگنے احبار رہبان پیر، کیا تم بیان کرتے ہو مسلمانوں کو سامنے بما، وہ چیزیں جو اللہ نے بتائی ہیں تم کو، بتائی ہیں تم کو، بما ان کے مفید مذہب باتیں، وہ باتیں بتاتے ہو جو ان کے مذہب کے لیے مفید ہیں، تم جا کے بتاتے ہو، لیحاجوکم، نتیجہ تاکہ وہ حجت کریں، جھگڑا کریں تمہارے ساتھ رب کے پاس، اور جھگڑا کر کے مغلوب کر دیں گے تم کو، مغلوب کر دیں گے تم کو، افلا تعقلون، کیا نہیں سمجھتے ہو اتنی موٹی بات کو، اتنی موٹی بات بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی، اور منافقوں کیا کرتے ہو جا کے باتیں بتاتے ہو۔ یہ دوسری جماعت ان کی جماعت ثانیہ، منافقین یہود۔ آگے آؤ، ابلا یعلمون، ابلا یعلمون، کیا نہیں جانتے وہ، یہ اللہ پاک اور احبار و رہبان جو کہتے ہیں تحدثون، اللہ ان کو کہتا ہے اولا یوسون ولا یعلمون، یوسون ولا یعلمون، یہ وصیتیں کرتے ہیں ان کے مولوی اور جانتے نہیں کہ اللہ جانتا ہے ما یسرون و ما یعلنون، جو پوشیدہ کرتے ہیں ظاہر کرتے ہیں، اور بذریعہ وہی مسلمانوں کو بتا دے گا۔ جب اللہ سب کچھ جانتا ہے تو اللہ مسلمانوں کو بتا دے گا، تو پھر کیا کرو گے؟ بما فتح اللہ، جو اللہ نے تمہیں بتائی وہ اللہ اپنے نبی کے ذریعے سے بتا دے گا صحابہ کو، اس لیے تمہارا یہ کہنا فضول ہے۔ یہ دو جماعتیں ان کی۔ آگے تیسری جماعت وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، یہ جماعت ثالثہ، امیین، ان پڑھ مریدین، ان پڑھ مریدوں کی، لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، ان کے پاس صرف آرزوئیں ہیں، بینهم لا یظنون، زن بے بنیاد خیالات، فلانے بابے یہ کر دیتا تھے، فلانے یہ کر دیتا، قبر سے ہاتھ نکل آیا تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ یہ امیین ان پڑھ، ان امیین ان پڑھ کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے سوائے آرزوؤں کے، بے سند کہانیاں، بے سند واقعات۔ فویل، جماعت رابعہ، جماعت رابعہ چوتھی جماعت میں، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے۔ فویل للذین، یہ علماء یہود، علماء یہود لکھتے ہیں، ثم یقولون، پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، لکھتے ہیں خود، اور کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ کی کتاب ہے، وہ سمجھے، لکھتے ہیں خود اور کہتے ہیں من عند اللہ، کہتے ہیں من عند اللہ، وہ سمجھی، غیر مقلد لکھتے ہیں فقہ اپنی طرف سے، نزول الابرار من فقہ النبی المختار، لکھا خود، اور ذمہ رسول پاک کے، کنز الحقائق من فقہ خیر الخلائق، لو، عرف الجادی من سنن ہدی الہادی، لو جی، اپنے آپ خود لکھیں گے، ذمہ رسول پاک کے، اللہ کے ذمہ لگائیں گے، لکھتے ہیں خود۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یہ کیوں کرتے ہیں؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ ثمن قلیل لے لیں، ثمن قلیل یعنی لاکھوں کروڑوں لے لیں، تب بھی کیا ہے ثمن قلیل ہے۔ فویل لہم، بربادی ہے ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے لکھا۔ فویل لہم مما، یہ علت اول تحریف، وویل لہم علت دوم، مما یکسبون، جو وہ کماتے ہیں۔ پہلی علت تحریف کرنے کی وجہ سے بربادی، یکسبون حرام کمائی کی وجہ سے بربادی،
وقالو جماعت خامسہ، پانچویں جماعت ان کی، پانچویں جماعت صاحب زادگان، پیر زادگان، مولوی زادگان، وقالو لن تمسنا النار، ہرگز نہیں مس کرے گی ہمیں آگ الا ایاما معدودہ، مگر گنے چنے دن، گنے چنے جو چند دن ہمارے آبا و اجداد نے بچڑے کی پوجا کی تھی اس کی وجہ سے چند دن سزا ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ ہمیں تو اللہ نے سزا دینی ہی کوئی نہیں ہے۔ کل کہہ دیجئے اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا بنا لیا تم نے اللہ کے ہاں عہد، اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے، اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے تمہیں سزا نہیں دے گا، فلن یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ ام تقولون، یا تم کہتے ہو اللہ پر جھوٹ، ام تقولون یا معاہدہ تو نہیں بلکہ تم کہتے ہو اللہ پر وہ جو تم نہیں جانتے۔ یہ پہلا معنی، کیا اللہ نے وعدہ کیا کہ تمہیں عذاب نہیں دے گا؟ وعدہ تو نہیں کیا، جھوٹ بولتے ہو۔ دوسرا معنی، عہدن سے مراد عہدم بالتوحید، عہدم بالتوحید، اتخذتم عند اللہ عہدن، کیا لیا ہے، کیا اتخذتم، کیا تم نے بنایا اللہ کے ہاں وعدہ، اللہ نے عہدم بالتوحید، اللہ نے وعدہ کیا توحید کو قبول کرو گے تو سزا نہیں دوں گا، سزا نہیں دوں گا، تو کیا توحید کو قبول کر چکے ہو؟ کیا توحید کو قبول کر چکے ہو؟ اللہ تو خلاف ورزی نہیں کرے گا، اللہ نے عہدم بالتوحید، توحید والا وعدہ کیا ہے، اللہ اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، توحید والا وعدہ کیا ہے کہ توحید والوں کو میں بخش دوں گا، ان کو سزا نہیں دوں گا، بخش دوں گا۔ تو کیا تم نے توحید کو مان لیا؟ کیا تم نے توحید کو، یہ عبداللہ ابن مسعود یہ معنی کرتے ہیں، یہ دوسرا معنی، قال ابن مسعود عہدم بالتوحید یدل علیہ قولہ تعالی الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، تفسیر معالم، عند الرحمن عہدا، اس عہد سے مراد توحید ہے۔ عن ابن عباس، عبداللہ ابن عباس معنی کرتے ہیں حل قلتم لا الہ الا اللہ وآمنتم واطعتم، جو توحید والا وعدہ اللہ نے کیا ہے اللہ خلاف ورزی نہیں کرے گا، لیکن حل قلتم، بتاؤ کیا تم قائل ہو چکے ہو لا الہ الا اللہ کے، کیا ایمان لا چکے ہو، واطعتم، کیا تم نے اطاعت کی؟ اگر لا الہ الا اللہ کو مان چکے ہو، توحید کو قبول کر چکے ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، نہیں تو ام تقولون علی اللہ، تم کہتے ہو اللہ پر وہ جو تم نہیں جانتے، یعنی توحید کو اگر قبول کر لو تو پھر تو ٹھیک ہے اللہ کا وعدہ ہے، لیکن تم نے توحید کو قبول نہیں کیا، توحید کو قبول نہیں کیا تو پھر وعدہ کوئی نہیں ہے۔ بلا من کسب، تخفیف اخروی، بلا یہ ماقبل والی بات نہیں بلکہ آگے من کسب، اصل قانون یہ ہے جس نے سیئتن، سیئہ شرکن، ابن عباس، جس نے سیئہ شرک والا کام کیا، وہاں بھی خطیئت، شرک نے اس کو گھیر لیا، فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون والذین آمنوا بشارت آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، نوع ثالث، نوع ثالث، نوع ثانی میں سمجھو، نوع ثانی میں موجودہ بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کی خباثتوں کا بیان تھا۔ اب آ گئی ہے نوع ثالث، نوع ثالث میں موجودہ زمانے کے بنی اسرائیل، ان کی خباثتوں کا بیان، سمجھے، ان کے آباء و اجداد کی خباثتوں کا بیان ہو چکا۔ اب اللہ کہتا ہے یہ کون سے اچھے ہیں، یہ بھی تو اسی طرح ہیں۔ موجودہ بنی اسرائیل کی خباثتوں کا بیان، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، نوع ثالث، موجودہ بنی اسرائیل کی خباثتوں کا بیان۔ راوی کے اندر بھائی سستی نہ کیا کرو۔ لا تعبدون الا اللہ، اللہ پاک نے پختہ وعدہ لیا تھا، لا تعبدون، یہ تشریح میثاق، تشریح میثاق، نہیں عبادت کرو گے مگر اللہ کی، حقوق اللہ، یہ لا تعبدون خبر بمعنی طلب، نہیں عبادت کرتے ہو، مراد کیا ہے، نہ عبادت کرو مگر اللہ کی، وبالوالدین احسانا، حقوق العباد،
حقوق العباد، والدین سے احسان کرو، وذل قربا رشتہ داروں سے، والیتامى والمساکین، وقولوا للناس حسنا اچھی بات کہو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ثم تولیتم، یہ پہلی خباثت، پھر منہ پھیر لیا تم نے مگر تم میں سے قلیل، وانتم مورزون، تمہاری عادت ہی ہے اعراض کرنا، یعنی وعدہ تم کر چکے ہو لیکن اس کے باوجود وعدہ پورا نہیں کرتے ہو، یہ پہلی خباثت، پھر جاتے ہو۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، دوسری خباثت دوم، ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا تھا، لا تسفکون دماءکم، کہ نہیں بہاؤ گے تم اپنے خون، یہ حکم اول، باہمی خانہ جنگی نہیں کرو گے، ایک دوسرے کو مارو گے نہیں، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، حکم دوم، اپنے بھائیوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، تم گواہ بھی ہو، ثم انتم ہؤلاء، ثم استبعادیہ، پھر کتنی بعید بات ہے کہ تم یہی ہو، تقتلون انفسکم، اپنے بھائیوں کو قتل کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور اپنے بھائیوں کو اپنے گھروں سے نکالتے ہو، حالانکہ وعدہ کر چکے ہو نہ خون بہائیں گے، نہ قتل کریں گے، نہ گھروں سے نکالیں گے، لیکن تم دونوں خلاف ورزیاں کر رہے ہو۔ تقتلون انفسکم، ہاتھ شکنی حکم اول، تخرجون ہاتھ شکنی دوم، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، ہاں البتہ تم امداد کرتے ہو، یہ کیفیت عہد شکنی، کیفیت عہد شکنی، امداد کرتے ہو ان کے مقابلے میں ساتھ گناہ کے اور ساتھ ظلم کے، ایک کے مقابلے میں دوسرے کی امداد کرتے ہو۔ یہاں ذرا بات کو سمجھو، یہ بنی اسرائیل جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر، یہ دو قبیلے تھے مدینہ کے ارد گرد، مدینہ کے ارد گرد، اور انصار کے وہاں دو قبیلے تھے، ایک بنی اوس اور دوسرا بنو خزرج، بنو اوس اور بنو خزرج، بنو اوس اور بنو خزرج کی کئی سالوں سے لڑائیاں آ رہی تھیں، اسلام آیا، فاصبحتم بنعمتی اخوانا، وہ سارے بھائی بھائی بن گئے۔ اب یہ قبیلہ اوس جو تھا ان کا اتحاد تھا بنو قریظہ کے ساتھ، اور بنو نذیر کے ساتھ اتحاد بنو خزرج کا، ان دو کا آپس میں اتحاد، ان کا آپس میں اتحاد، لڑائیاں کرتے تھے اوس اور خزرج، لڑائیاں کرتے تھے اوس اور خزرج۔ ان بنی اسرائیلیوں سے عہد لیا ہوا تھا، یہ پہلے زمانے کی باتیں آ رہی ہیں، وہ سمجھے، ان کے مسلمان ہونے، بنو اوس وغیرہ کے مسلمان ہونے سے پہلے کی باتیں ہیں۔ اب بنو قریظہ اور بنو نذیر یہ بنی اسرائیلی تھے، ان سے وعدہ لیا گیا تھا ایک دوسرے کو نہیں مارو گے، یہ ایک دوسرے کو نہیں مارتے تھے لیکن ان کے ساتھ مل جاتے تھے، مثلا قریظہ والے مل گئے اوس کے ساتھ، خزرج کے ساتھ مل گئے بنو نذیر، مقابلہ ہوا، مقابلے میں جہاں اوس اور خزرج کے آدمی مارے جاتے تھے تو بنو قریظہ اور بنو نذیر کے آدمی بھی مارے جاتے تھے، تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے آدمی ان کے بھی مر گئے، اگرچہ لڑائی انہوں نے خود نہیں کی، لڑائی دوسرے دو جماعتوں کی الگ ہے، لیکن ایک کے ساتھ ایک مل گیا، دوسرے کے ساتھ دوسرا مل گیا، تو جہاں ان انصاریوں کے آدمی مارے جاتے تھے وہاں ان کے آدمی بھی مارے جاتے تھے، سمجھے۔ یہ تظاہرون، یہ ہے کیفیت آج شکنی، یہ کیفیت اس لیے اللہ پاک نے ذکر کی کہ وہ کہیں جی ہم ایک دوسرے کو مارتے تو نہیں ہیں، تو اللہ پاک کہتا ہے تم ایک دوسرے کے مقابلے میں امداد نہیں کرتے ہو، ایک دوسرے میں امداد کر کے پھر ایک دوسرے کو مارتے نہیں ہو، یہی مارنا ہوتا ہے نا۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تم کیفیت آج شکنی، ایک کے مقابلے میں دوسرے کی امداد کرتے ہو، بالاسم والعدوان دونوں کا فرق کرو، بالاسم بوجہ حقوق اللہ، والعدوان بوجہ حقوق العباد۔ اب یوں قتل ہو جاتا تھا، قتل کے اندر وہ تو جو ہو گیا سو ہو گیا، کئی قیدی بن جاتے تھے۔ تیسرا حکم ان کو یہ تھا کہ اگر تم میں سے کوئی قیدی بن جائے تو فدیہ دے کے چھڑاؤ، فدیہ دے کے چھڑاؤ۔ اب اگر بنو نذیر اور بنو قریظہ ان میں سے کوئی قیدی بن جاتا تھا تو وہ چھڑاتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ چھڑاتے تھے، اور کہتے تھے دیکھو جی ہم شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ ایک حکم پر تو ٹھیک ہے تم عمل کر رہے ہو کہ قیدی آ جائے تو چھڑاتے ہو، لیکن باقی دو حکم بھی تو تمہیں ہیں، ایک یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، اور دوسرا یہ کہ گھروں سے نکالو نہیں،
لیکن جب ان کا تعاون کرتے، ان کا تعاون کر کے ایک دوسرے کو مارتے بھی ہو، گھر سے نکالتے بھی ہو، ایک دوسرے کو مارتے بھی ہو، ایک دوسرے کو گھر سے نکالتے بھی ہو، تو کچھ حصہ عمل کرتے ہو، کچھ حصہ عمل نہیں کرتے، یہ ان کی خرابی ہے، موجودہ بنی اسرائیل کی خرابی۔ دیکھو تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان وَإِن یاتوکم اسارا، اگر آتے ان کے پاس قیدی تو فادوہم، آ جائیں قیدی تو تم فدیہ دے کے ان کو چھڑاتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، وَهُوَ یہ ضمیر شان ہے جس کا مرج ما قبل کوئی نہیں ہوتا، وَهُوَ شان یہ ہے کہ حرام ہے تم پر اخراجہم، نکالنا ان کا، نکالنا حرام، نیچے لکھا ہوگا قتل بدرجہ اولا، نکالنا حرام ہے اور قتل بدرجہ اولا حرام ہے، وہ دو کام کرتے ہو، وہ دو کام کرتے ہو، اور ایک فدیہ دے کے چھڑاتے ہو، ایک عمل کرتے ہو، افتؤمنون ببعض الکتاب، ایمان لاتے ہو کتاب کے ایک حصے پر یعنی فدیہ پر، وتکفرون ببعض، اور کفر کرتے ہو کچھ حصے کا، کچھ حصہ کیا؟ قتل اور اخراج، قتل اور اخراج میں شریعت کے قانون کو نہیں مانتے ہو، اور فدیہ کے مسئلے میں شریعت کے قانون کو مانتے ہو، کچھ مانتے ہو کچھ نہیں مانتے ہو، وہ سمجھے، کچھ ماننا تھے کچھ نہ مانا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم، جو یہ کام کرے یعنی کچھ مانے کچھ نہ مانے، اس کا بدلہ نہیں ہے مگر خزی فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی، اور قیامت کے دن وہ لوٹائے جائیں گے طرف اشد العذاب، اشد العذاب خلود فی النار، ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے، وما اللہ بغافل عما تعملون، نہیں یہ اللہ غافل تمہارے اعمال سے، اولئک الذین تتمہ، نوع ثالث کا اس میں موجودہ زمانے کے بنی اسرائیل کی خرابیاں آئیں، حباستیں آئیں، اب اس کا تتمہ نوع ثالث، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہی وہ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں لے لیا، نیچے لکھا بوجہ مخالفت احکام الہیہ، انہوں نے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی، فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، نہ عذاب ہلکا ہوگا نہ مدد کیے جائیں گے، وَلَقَدْ آتَيْنَا نوع رابع، چوتھی نوع، اس کا تعلق بھی موجودہ بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کے ساتھ ہے، موجودہ بنی اسرائیل کے جو آباء و اجداد تھے، پہلے بات آ رہی تھی وہ احکام مانتے نہ تھے، خباستیں ان کی اللہ نے ذکر کی، اللہ نے ان کی خباستوں کو ذکر کیا، اب اللہ پاک بتا رہا ہے احکام کا ماننا نہ ماننا تو درکنار، اور تمہارے آباء و اجداد نے بعض انبیاء کی تکذیب کی اور بعض کو قتل کیا، معاملہ تو یہاں تک پہنچا ہے، صرف احکام کی خلاف ورزی، ماننا نہ ماننا وہ تو الگ بات ہے، اور تمہارے آباء و اجداد تو یہاں تک بڑے شریعت کی مخالفت میں کہ انہوں نے بعض پیغمبروں کی تکذیب کی اور بعض کو قتل کیا، اس نوع رابع میں اس چیز کا بیان آئے گا۔ دیکھو وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کتاب دی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، کفینا یکے بعد دیگرے، آگے پیچھے ہم نے کئی رسول بھیجے، وَآتَيْنَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَم، بالرسل کے بعد یہاں تک کہ اس سلسلہ کے آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، او بنی اسرائیل کے انبیاء تیرے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام، ان کو ہم نے دیے بینات انجیل اور معجزات، وَأَيَّدْنَاهُ، ہم نے تائید کی ان کی، بروح القدس، ساتھ روح القدس کے، آتینا عیسیٰ ابن مریم، ابن مریم یہ نفی الوہیت اول، عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ کا نائب نہیں، مریم کا بیٹا ہے، مریم کا تو نفی الوہیت، اس کے الہ ہونے کی نفی ہو گئی، وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے اس کی تائید کی، وہ ہمارا محتاج ہے، تائید امداد کرنے والے ہم، جو محتاج ہو وہ الہ نہیں ہوتا۔ دو آگے، أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ، کیا بس جب کبھی بھی تمہارے پاس کوئی رسول لائے گا وہ مذہب جو تمہارے جی نہ چاہیں گے تو تم تکبر کر بیٹھو گے، انکار کر دو گے، جب کبھی بھی ایسا ہوگا رسول آئیں گے، مذہب لائیں گے، مذہب تمہاری خواہش کے خلاف ہوگا
تو تم استکبر تم انکار کر دو گے، انکار کر کے فریقاً کذبتم پھر ایک فریق کی تم تکذیب کرو گے اور ایک فریق کو تم قتل کرو گے۔ یہ تمہارا پرانا طریقہ چلا آ رہا ہے۔ کلما جب کبھی بھی اللہ کے رسول آتے رہے تم رسولوں کی تکذیب کرتے رہے، تکبر کرتے رہے، پھر تم نے آگے کیا بعض رسولوں کی تکذیب کی اور بعض رسولوں کو تم نے قتل کیا، بعض رسولوں کی تکذیب کی، بعض رسولوں کو تم نے قتل کیا۔ یہ ان کے آباء و اجداد کا تذکرہ آ گیا۔ افکلما جاکم، یہ لکھا ہے مرض مدید ہے، مرض مدید ہے، بیماری ان کی بڑی لمبی ہے، جب کبھی کب سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اور آگے فریقاً کذبتم فریقاً تقتلون، یہ مرض شدید ہے۔ تمہارے آباء و اجداد میں جو بیماری تھی یہ مرض مدید بھی تھی اور مرض شدید بھی تھی۔ شدید کہ پیغمبروں کی تکذیب اور پیغمبروں کا قتل، پیغمبروں کی تکذیب اور پیغمبروں کا قتل، تو یہ بیماری بڑی سخت ہوئی۔ اچھا جی، اب جب بھی لایا بما وہ مذہب جو تمہارے نفس نہ چاہتے تھے، رسول وہ مذہب لے کے آیا تو تم نے کیا کیا؟ استکبرتم، تکبر کیا، تکبر کیا۔ تاوا مذہب توحید والا لے کے آئے پیغمبر، مذہب لے کے آئے، تم نے تکبر کیا، تکبر کی وجہ سے لا تہوا، لا تہوا یہ سبب استکبار، سبب استکبار سمجھو۔ ایسا مذہب لے کے آیا رسول توحید والا، اس توحید والے مذہب کی وجہ سے جسے تم چاہتے نہ تھے تم نے انکار کر دیا۔ انکار کرنے کا سبب، تکبر کرنے کا سبب توحید، ما لا تہوا، سمجھے؟ مذہب توحید والا، مذہب توحید والا آیا تو تمہارے آباء و اجداد نے کیا کیا؟ انکار کیا، تکبر کیا۔ پھر تکبر کا نتیجہ فریقاً، نتیجہ استکبار، نتیجہ استکبار، تکبر کا نتیجہ نکلا کہ تم نے تکذیب کی اور ایک فریق کو تم نے قتل کیا۔ وقالو تتمہ نو رابے، چوتھی نو کا تتمہ، وقالو کہنے لگے قلوبنا غلف، ہمارے دل غلاف ہیں، سمجھے؟ ہمارے دلوں پہ غلاف چڑھائے، غلاف چڑھائے، کوئی چیز اندر جا نہیں سکتی، یا ہمارے دل علم سے بھرے ہوئے ہیں، بھر کر اوپر غلاف چڑھا دیا گیا ہے، اب تمہارے علم کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ قالو انہوں نے کہا افتخاراً، باعتبار فخر کے، باعتبار قلوبنا غلف، اوپر لکھا استقلال مذہبی و علوم مذہبی، تم اپنے غلط مذہب پر اتنے ڈٹ گئے، ضدی بن گئے، اپنے علوم مذہبی پر اتنے ڈٹ گئے، تم کہنے لگے ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، بل غلاف والی بات نہیں، بلکہ غلاف والی بات نہیں بلکہ لعنہم اللہ، اللہ نے ان پہ لعنت کی۔ کیوں لعنت کی؟ بکفرہم، بوجہ ان کے کفر کے، فقلیلا ما یؤمنون، قلیلا بما ما، قلیل ہے وہ جو وہ ایمان لائیں، القلیل کالنادر والنادر کالمعدوم، القلیل کالنادر والنادر کالمعدوم، قلیلا یعنی بالکل ایمان نہیں لاتے، قلیلا ما یؤمنون، لا یؤمنون اصلا، لا یؤمنون اصلا، تفسیر کبیر۔ ولما جاءہم، نوع خامس، یہ انشاءاللہ رات کو ہے مناظرہ، مناظرے کے بعد رات جاگیں گے انشاءاللہ۔